السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 42 سورہ شورى، یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اللہ غالب حکمت والا تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف اس طرح وحی بھیجتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہی بلند مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور زمین والوں کے گناہ بخشواتے ہیں۔ سنتا ہے اللہ جو ہے وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا رفیق پکڑے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں، اور تو ان پر دروغہ نہیں ہے۔ اور اس طرح تجھ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ تو بڑی بستی اور اس کے پاس والوں کو ڈرائے اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائے، جس میں کچھ شک نہیں۔ ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں، اور اگر چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور جو ظالم ہیں ان کا نہ کوئی رفیق اور نہ مددگار۔ کیوں انہوں نے اللہ کے سوا رفیق پکڑے ہیں؟ سو اللہ جو ہے وہی کام بنانے والا اور وہی مردے جلاتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس کسی چیز پر تم اختلاف کرو گے اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ اللہ ہے جو بڑا میرا رب ہے، اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا، اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چار پایوں سے بھی جوڑے بنائے، اور وہ تمہیں جوڑے بنانے میں پھیلاتا ہے۔ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ بے شک وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کی اور وہ راہ مقرر کی جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، اور ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا یہ کہ دین کو قائم رکھو، اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی طرف چن لے، وہ اپنی طرف سے انہیں راہ دکھاتا ہے جو رجوع ہوتا ہے۔ اور انہوں نے آپس کی ضد سے علم آنے کے بعد پھوٹ ڈالی، اور اگر بات نہ ہوتی تو تیرے رب سے ایک وقت مقرر تک کے لیے نکل چکی ہے تو ان میں فیصلہ ہو جاتا، اور وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے اس کی طرف سے کبھی شک میں ہیں۔ سو تو اس کی طرف بلا اور قائم رہ جسے تجھے حکم ملا ہے، اور اس کی خواہشوں کے پیرو نہ ہو، اور کہہ کہ میں ہر کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ تمہارے بیچ انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کچھ جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کے بعد خلق اس کو مان چکی حجتیں نکالتے ہیں، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب سچے دین پر اتاری اور ترازو بھی نازل کی، اور تو کیا جانے شاید قیامت قریب آ لگی ہو۔ جو قیامت کو نہیں مانتے وہ اسے جلد مانگتے ہیں، اور جو اسے مانتے ہیں وہ اس سے کانپتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ سنتا ہے جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر نرمی کرنا چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ قوی غالب ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کھیتی میں زیادہ دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ بھی نہیں۔ کیا ان اہل مکہ کے اور شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں راہ ڈالی ہے جس کا اذن اللہ نے نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات قیامت پر نہ ہوتی تو ان میں ابھی فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان ظالموں کو دیکھے گا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑک کر رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ بہشت کے سبزہ زاروں میں ہوں گے، ان کے لیے جو بھی وہ اپنے رب کے پاس چاہیں گے موجود ہے۔
یہی تو بڑا فضل ہے۔ یہ وہ ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ تو کہہ، میں تم سے اس قرآن پر سوائے رشتہ کی محبت کے اور کچھ مزدوری نہیں مانگتا۔ جو کوئی کمائے گا ہم اس کے لیے اس نیکی میں خوبی بڑھائیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ سو اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹاتا اور حق کو ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور برائیاں معاف کرتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے۔ اور ایمانداروں کے لیے جو بھلے کام ہیں دعا قبول کرتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور جو منکر ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کرے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے، لیکن جس قدر چاہتا ہے اندازے سے اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا دیکھتا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل کرتا اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا لائق تعریف ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین اور ان جانوروں کی پیدائش ہے جو ان دونوں کے درمیان پھیلائے ہیں، اور جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بہت باتوں سے درگزر کرتا ہے، اور تم زمین میں بھاگ کر عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلتے جہاز ہے جیسے پہاڑ۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے، پس جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائے۔ بے شک اس میں ہر صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا ان کو ان کی کمائی کے سبب تباہ کر دے اور بہت تقصیریں تو معاف کر دیتا ہے، اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں جان لیں کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ سو جو تمہیں کچھ شے ملی ہے سو حیات دنیا کی بہرہ مندی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمانداروں اور ان کے لیے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں بہتر اور پائیدار ہے، اور ان کے لیے جو کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا فرمان مان لیا اور نماز پڑھی، اور ان کا کام ان کے درمیان مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جب ان پر زیادتی ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی کفار سے جہاد کرتے ہیں، اور بدی کا بدلہ اسی کی مانند بدی ہے۔ پھر جس نے معاف کیا اور صلح کی تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کوئی ظلم سہنے کے بعد بدلہ لے گا تو ان پر کوئی راہ ملامت نہیں ہے۔ راہ ملامت صرف ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، انہی کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ اور البتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا، بے شک یہ بات ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی کارساز نہیں۔ اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جس وقت وہ عذاب دیکھیں گے کہیں گے، بھلا پھر جانے کے بعد بھی کوئی راہ ہے؟ اور تو انہیں دیکھے گا کہ دوزخ پر ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے پیش ہوں گے، چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔ ایماندار کہیں گے بے شک زیانکار وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ سنتا ہے ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے، اور اللہ کے سوا کوئی ان کے دوست نہ ہوں گے کہ ان کی مدد کریں۔ اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اس کے لیے کوئی راہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آئے جس کا پھرنے والا کوئی نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تم انکار ہی کر سکو گے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو ہم نے تم پر انہیں پر نگہبان بھیجا، تیرے ذمے صرف پہنچانا تھا۔ اور جب ہم اپنی طرف سے آدمی کو رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو ان کے کاموں کے بدلے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو نا امید ہوتا ہے۔ سو آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں بخشے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا انہیں جوڑے دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بھانج کرے۔ بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے باتیں کرے مگر بذریعہ وحی کے، یا پردہ پیچھے سے، یا کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیجے، اور پھر فرشتہ اس کو اللہ کے حکم سے جو چاہے پہنچا دے۔ بے شک وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تیری طرف ایک روح فرشتہ جبرائیل بھیجے۔ تو نہ جانتا تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا
اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت کرے، اور تو البتہ راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس اللہ کی راہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، سنتا ہے۔ اللہ ہی کی طرف سب کام پھرتے ہیں۔